صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی فوج کے ایران پر نئے فضائی حملے، سیرک، حاجی آباد اور جزیرہ قشم میں اہداف کو نشانہ بنایا، بندر عباس اور بندر لنگا میں دھماکے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کا اردن میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی، ہیلی کاپٹرز اور دیگر حساس تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی وار۔ کویت میں موجود 2 امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون داغے۔ کیمپ الدیری میں قائم گولہ بارود کے ڈپو پر حملہ۔ علی السالم ایئر بیس پر نصب پیٹریاٹ میزائل سسٹم اور فضائی دفاعی ریڈارز نشانہ بنے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال کر اہداف پر درست حملے کیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برینٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $87 سے اوپر چلی گئی۔ امریکی خام تیل $82 فی بیرل سے کراس کر گیا۔ جمعے کے روز تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4% اضافہ ریکارڈ۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کے حملے جاری۔ ہفتے کے روز مزید 11 فلسطینی شہید، ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی شامل۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں جنگ بندی سے اب تک 1150 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ 19 جولائی 1947 یوم الحاق پاکستان۔ کشمیری عوام کے اجتماعی فیصلے کی تاریخی قرارداد نے ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا رخ متعین کیا۔ صدر اسد زرداری نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خوشحالی مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی اصولی حمایت پر ثابت قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی، پاکستان کشمیریوں کو حق دلانے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن نورین نیازی کی NCCI طلبی، 20 جولائی کا نوٹس جاری۔ نورین نیازی پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلایا۔ نورین نیازی نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ پنجاب پولیس کے میثاق سینٹرز بین المذاہب ہم آہنگی کی روشن مثال۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق رواں سال لاہور سمیت صوبہ بھر کے میثاق سینٹرز سے اب تک 90,479 اقلیتی افراد نے استفادہ کیا۔ 23,199 افراد کے مسائل حل کیے گئے۔ 63,547 اقلیتی افراد کو پنجاب پولیس خدمت مراکز سے متعلقہ سروسز فراہم کی گئیں۔ آج سے مونسون کا دوسرا سپیل برسنے کو تیار۔ PDMA کی پنجاب میں 24 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی، اٹک، سیالکوٹ، فیصل آباد، پشاور، سرگودا، چنیوٹ میں بادلوں کی بھرپور اننگز متوقع۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ کشمیر، مری، گلیات کے برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ چین میں لینڈ سلائیڈنگ سے 8 افراد ہلاک، 34 لاپتہ۔ مٹی کے تودے اور چٹانیں گرنے سے 10 عمارتیں دب گئیں۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ ملبے سے 10 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ 1100 لوگ بے گھر ہو چکے۔ اور دنیا فٹ بال کا نیا حکمران ارجنٹائن یا اسپین، فیصلہ آج ہوگا۔ دونوں ٹیمیں رات 12 بجے مد مقابل آئیں گی۔ ارجنٹائن فائنل میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔ تیسری پوزیشن انگلینڈ کے نام رہی۔ سنسنی خیز میچ میں فرانس کو 4 کے مقابلے 6 گول سے ہرا دیا۔